سلیمان علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رکھ۔ سامعین آخری دو دعائیں بقایا ہیں، اگر ناراض نہ ہو تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زوالی نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر اور عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کا قدم قدم چل کے آئے میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ وقت آپ کے سامنے ہے، بات شروع کرتے ہیں، اور جس وقت گھڑی کے حساب سے 12 یا 14 منٹ ہو جائیں گے اس وقت اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کو ممبر دے دیں گے۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بڑی جلدی، غم حسین میں جو اشک بار، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بڑا حسین ماحول۔ سامعین گرامی، آپ لوگ بہت خوش اسلوبی سے میرے مولا کی بارگاہ میں اتنے حسین طریقے سے خدا کی قسم ذکر سن رہے ہیں، وہ لفظ نہیں ہے، خوش آمد والی بات نہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے بولا جائے۔ میرے مولا میری مخدومہ ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ سے مانگ صرف اتنا رہا ہوں کہ آپ مطلب مکمل ہونے پر پنجابی کا جملہ دی ونڈ کرو، آپ کی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے 12 منٹ میں کتنا پڑھنا ہے، اور دوسرے مصرے سے ونڈ کرو تو گل شروع کریے۔ غم حسین میں بھائی منتظر دیکھنا ہے، مطلب مکمل ہونے پر بات شیعہ سے کی جا رہی ہے یا اس سے بڑے پیرائی کی بات ہے؟ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کا خاک پا بھی نہیں بنتا، بس آپ مجھ سے ذکر سنیے، مجھے دائیں بائیں کی کرنی ہے بھی نہیں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے، میں خود اپنی بات سے کسی کو بے مزہ نہیں کرنا چاہتا، بندے پتہ نہیں کتنے لطف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے صرف امام حسین کا ذکر کرنا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار
میرے محترم قمر صاحب یہ بارگاہ ہے ہی جناب ابی الفضل العباس کے نام سے منسوب، تو چوتھا مصرع میں پڑھ لوں. اگر میں سمجھا سکا تو میں کہتا ہوں دل کا عالم وہ ہوگا، اس نے کہا تھا خزاں کے باغ میں جھونکے خنک ہوا کے چلے. اور اگر نہ سمجھا سکا تو آپ کے اپنے مجمع کا مقدر میرا اپنا نصیب. مصرع غم حسین میں جو آخری صف تک کوئی کہے کہ وفا کے پروردگار کا نوکر اور لطف نہیں آیا، یہی نمبر چھوڑ دوں گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. دبا کے دانتوں میں دریا، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ. بھائی منتظر، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. پرسوں میرے مولا خیر کرے تو جا رہے ہیں آسٹریلیا میرے مولا کے ذکر کے لیے. میں کہتا ہوں فلائٹ اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے، بندہ کیا کرے، کنیکٹنگ ہو تو اور زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. مصرع اپنا اثر جاری رکھے گا انشاءاللہ، تو انہوں یاد رہے تھے. میں کہتا ہوں وہاں دنیا کے دوسرے کونے تک سر دھننے کے لیے نا مصرع اولا پہلے اس کا مقدمہ، پھر شعر مکمل ہونے پہ دیکھنا کتنی بڑی بات. عوام کی نیچر بن چکی ہے شعر مکمل ہونے پہ جیسے نبی سمجھ آئے وہ بول پڑتا. قمر صاحب میں آپ کے مجمع کا امتحان لے رہا ہوں رات کے، وہ بھی اس وقت. امید ہے میں معذرت چاہتا ہوں. میں مصرع اولا پہ رک رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون کہاں بیٹھا ہے. اشک بار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے لاہور شہر ہے، معافی مانگ کے اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. بہت شکریہ جی، وہ تو پچھلی صف میں بیٹھے ہیں. کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں. کافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے. مصرع کیا چل رہا تھا؟ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. بندہ کوئی تو اٹھ کے گیا یار لطف نہیں آیا یہ بات اس کے لیے میں کیوں آ گیا یہاں پہ. خدا کی قسم کہ جیسے شیر کے بھائی منتظر اپنے مجمع سے کہے مجھے قیمت دے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. ارے بہت شکریہ. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. بھائی جان شعر سنیے، سزا شاعری سنیے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. معذرت کے ساتھ پنجاب والی اردو اور ہوتی ہے، لکھنؤ کی اردو اور ہوتی ہے. نام لے کے پڑھو مولانا بلال کاظمی صاحب. اور خدا کی قسم گھنٹوں گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھ کے اس بار بھی انگلینڈ میں کہتے رہوں حضور کس معیار پہ گئے اور جا کر یہ مصرع لکھے. ان کے خزانے میں کمی کو نہیں، بندے منگنے دا ول لاؤں میں اللہ کرنے میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک خدا گواہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سر جی کوئی. میرے محترم دعا کرو. آپ امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے وقتوں والے ذاکر کے بزرگ ہیں، مجھے آپ سے بالخصوص دعا چاہیے. آپ کا ہاتھ اٹھا کسی کا نہ اٹھا، خدا کی قسم اس پہ راضی ہوں. کافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا، پیار ہوتا، شیر کے منہ میں شکار ہو. حوصلہ افزائی کی ہے تو پڑھ لو. شکار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو، ارے کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوگا. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا، مل کے بولو نعرہ حیدری.
काबों को चूम लो यूसुफ, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास, कि जैसे शेर के मुंह में, शेर के मुंह में जनाबे अब्बास अलमदार। बाबाजी अली का अली बेटा। सामीन गिरामी क्या जलाल कम है? जुमला कहूँ अगर नाराज ना, लाहौर है ना, जो क्लासिकल चीज़ होती है पहले उसे कराची से अप्रूव करवाता हूँ, फिर पंजाब में पढ़ता हूँ। मौला की कसम ढेर सारा ऐसा कुछ है जो अभी तक वहाँ पढ़ने का भी हौसला नहीं हुआ। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की बरसी से ये बात शुरू की थी। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो जनाबे उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून तो अभी दुनिया ने देखा ही नहीं है। सर नहीं हिलाना था, 40 सेकंड से ज्यादा मेंबर पे नहीं, मौला की कसम है। मुझे मेरे पास हिम्मत नहीं है, बाखुदा बहुत लंबा सफर है जो करके आए और बहुत लंबा सफर करना। समझ साहब, ये जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। वो डॉक्टर रेहान आज़मी साहब जिन्होंने पता नहीं खुदा की कसम कितनी दहाइयाँ जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब को लोहे लिख के दी। मेरे मौला के इतने बड़े शायर, और बाखुदा मिंबर पे ये ऑन एयर कह रहा हूँ, क्लासिकी शायर थे। वो जानते थे कि कैसे भाई मुंतज़िर एक लम्हे में कायनात पलटनी है। क्या सुनाऊं, कबूल करते हैं डॉक्टर रेहान आज़मी का एक मतलब, जनाब खातून जन्नत की बारगाह। मैंने इससे बड़ा मिसरा, इतना ज्यादा इख्तिसार नहीं देखा। इतनी जल्दी बात फरमाते हैं, मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। जागो जागो जागो, अरे मेरे भाइयों, मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ, अल्लाह का नबी जिसे माँ। लुत्फ़ खास दिल को तेरी आरज़ू में है, अल्लाह जाने कितनी महक लखनऊ में। इंशाल्लाह यहाँ पर कोई सेमिनार हुआ तो उसमें बात करेंगे लखनऊ क्या था, लखनऊ के नवाब, लखनऊ के उलमा और लखनऊ के शोरा। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं खुदा, लखनऊ इश्क़ खुदा की कसम। लखनऊ मजाक थोड़ी है, जहाँ अनीस आए, जहाँ हैदर अली आतिश थे, जहाँ किसी ज़माने में मीर तकी मीर थे, जहाँ मिर्ज़ा सलामत अली दबीर थे, जहाँ ऐसे बड़े बड़े नाम पाए जाते थे, जहाँ गालिब अपने कलकत्ता के सफ़र पर निकला था तो सिर्फ 6 महीने ऐसे ही वो लखनऊ में रह के चला गया। ये लखनऊ की मोहब्बतें हैं, वरना एड्डा वेला कोई भी नहीं होता। गाल मेरी समझ आ रही है? जनाब अब्बास अलमदार, एक सुनो, डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का जिक्र कर रहा। अच्छा, बहुत कम लोग, बिल्कुल मिनट सुनो, बहुत कम लोग पंजाब में रहने वाले इस बात से वाकिफ़ हैं। एक शेर और सुनिए भैया, एक शेर और इरफान में। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब लुकनत का शिकार थे। लुकनत एक मर्ज होता है जिससे इंसान प्रॉपरली कंटिन्यूसली नहीं बोल सकता, रुक रुक के, ठहर ठहर के अड़ जाते हैं, यहाँ लफ्ज़ रुक जाते हैं, एक बोलता है फिर ब्रेक, फिर एक बोलता है। ये लुकनत एक मर्ज है। जनाब रेहान आज़मी साहब आला मकाम जो थे वो लुकनत का शिकार थे, रुक रुक के बोलते थे। हाय 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 हाय, क्या मजा है खुदा की कसम। ये भी करम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, अमीर मुख्तार साहब आदिल, कि जब मिंबर में इमाम हुसैन का जिक्र करते थे तो तसलसल में बोलते थे। उन्हें उस हाथ को देखने मिसरा आ रहा है। जब मिंबर पे पढ़ते थे तो बिल्कुल प्रॉपर बोलते थे। निजी महफिलों में जितनी बार घंटों घंटों पूरी पूरी रात उनसे सुनता रहा हूँ, वैसे रुक रुक के बोलते थे। और उनका इस आसमान से वजनी शेर है, फरमाते हैं, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। मैंने रुक रुक के लिया। 10 लाख के सामने वहां पढ़ा था जनाब अब्बास का एक जुमला, बल्कि उसमें से एक बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ गया हूँ, मेरे मौला आपको सलामत रखे। सामीन गिरामी 2-3 शामान की दरमियानी शब कराची में एक जश्न होता है इंचोली में, कुछ नहीं तो 3 से 4 लाख का इज्तिमा होता है। मौला की कसम माहौल ये बन गया, इसी साल के अहले जुबान मजमे ने कहा अली के पास अस्करी अब पूरी रात और कुछ न पड़े से एक जुमले पे सर धुलने के लिए ना, ये आज की रात भी कम है। कौन है
مولا عباس میں نہیں جانتا، کیسے سنا جاتا ہے مولا عباس اس بارگاہ میں نہیں جانتا۔ ایک علی عباس عسکری آپ کے سامنے کھڑا ہے، 1 کروڑ علی عباس عسکری بھائی منتظر میری بس میں ہو، میں اسے ایک جملے میں کمر بھائی وار کے پھینک دوں۔ جملہ علامہ ناصر عباس کا ہے، یہ جو چھوٹی انگشت ہے نا انگلی، اس سے کہتے ہیں انگشت سبابہ۔ نہیں ناراض ہوئیے گا، میں نہیں مرتا، میں نے ابھی تک نہیں کہا ایسے ہاتھ اٹھاؤ یا ایسے، اب کہہ رہا ہوں میں پیش کروں گا اس بندے کو بروز قیامت جناب ابی الفضل عباس کی بارگاہ میں جس نے اتنی محنت بڑی مشکل سے پڑھوں، جس نے میرا حق رکھ لیا۔ کون ہے